IMF کی جانب سے پاکستان کی معاشی پالیسیز کی تعریف، لیکن نئی حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ عوام بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کے لیے تیار رہیں۔ 1 جولائی سے نئے ٹیکسز بھی لگائے جائیں گے۔ مزید بتائیں گے اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد۔ جی، پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے اور وہ بنیاد نئی مخلوط حکومت کو مل گئی ہے، جس کی بنیاد پر آگے جا کر معاشی استحکام یا پائیدار ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ IMF نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو $1.1 ارب کی جو اگلی قسط ہے وہ اپریل کے وسط میں ملے گی۔ اس سے پہلے کو یہ توقع تھی کہ اگلی قسط اپریل کے وسط تک مل جائے گی، لیکن اب یہ تاخیر سے پاکستان کو ملے گی۔ لیکن پاکستان نے نئے قرض پروگرام کے لیے بھی IMF سے درخواست کر دی ہے۔ باقاعدہ مذاکرات اگلے ماہ ہوں گے، لیکن نیا پروگرام حاصل کرنے کے لیے کڑی شرائط پر حکومت پاکستان کو عمل کرنا پڑے گا اور اس کا سارا خمیازہ عام آدمی پر آئے گا، کیونکہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں بھی اضافہ متوقع ہے اور اس کے علاوہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔ لاکھوں تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ہدف ہے اور اس کے لیے ٹیکس نظام کی ڈیجیٹائزیشن اور ایسے سیکٹر جو کہ ریئل اسٹیٹ، ریٹیل، ہول سیل سیکٹرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا اور اس کے لیے معیشت کو دستاویزی شکل دی جائے گی۔ IMF نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو سخت مانیٹری پالیسی ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور لچکدار ایکسچینج ریٹ رکھا جائے۔ زر مبادلہ ذخائر بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ پاکستان کو انتہائی بلند بیرونی اور اندرونی مالی مسائل کا سامنا ہے، تو مالی استحکام ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سرکاری اداروں میں اصلاحات اور خسارے کا شکار سرکاری اداروں کی نشکاری بھی حکومت پاکستان کا کرنا پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے کہا گیا ہے کہ بجلی اور گیس سیکٹر کے اندر جو چوری ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور ریکوری بہتر بنائی جائے، اور جو ترسیلی نظام ہے خاص طور پر بجلی کا اس کو بہتر کیا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں ان تمام اقدامات پر عمل کیا جائے گا اور نئے بجٹ سے ہی یہ تمام اقدامات شروع کر دیے جائیں گے تاکہ IMF سے ایک بڑا پروگرام لیا جائے جس کا حجم جو ہے وہ $8 ارب بھی ہو سکتا ہے۔ جی شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ بلیٹن کا آغاز اہم خبر سے کرتے ہیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد آئندہ ماہ پاکستان کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت $1.1 ارب کی آخری قسط مل جائے گی۔ IMF ٹیم کی پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف، معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اصلاحات کی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ پاکستان نے نئے قرض پروگرام کے حصول میں بھی دلچسپی ظاہر کی۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ کمزور معیشت کو سہارا دینے کے لیے حکومتی کوششیں ثمر آور ثابت ہونے لگیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیاب، اسٹاف لیول معاہدے کا اعلامیہ جاری۔ $1 ارب 10 کروڑ کی آخری قسط آئندہ ماہ ملنے کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف۔ اعلامیے میں کہا کہ نگران حکومت اور اسٹیٹ بینک نے پروگرام پر سختی سے عمل کیا۔ اسٹیٹ بینک مہنگائی میں کمی کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کے ساتھ لچکدار اور شفاف ایکسچینج ریٹ یقینی بنائے گا۔ نئی حکومت نے بھی پالیسیاں اور اصلاحات جاری رکھنے اور معاشی استحکام کو پائیدار ترقی میں بدلنے کا عزم ظاہر کیا۔ کاسٹ ریکوری کے لیے بجلی اور گیس ٹیرف میں بروقت ایڈجسٹمنٹ جاری رکھنے، نظام کی بہتری، چوری کی روک تھام اور اضافی بوجھ غریب طبقے پر نہ ڈالنے کا وعدہ۔ حکومت نے ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے مزید کوششوں، گردشی قرض میں مزید اضافہ نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے نئے قرض پروگرام کے حصول میں بھی دلچسپی ظاہر کر دی۔ میڈیم ٹرم فنڈ سپورٹڈ پروگرام پر مذاکرات آنے والے مہینوں میں شروع ہوں گے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی اور مالی صورتحال میں بہتری ریکارڈ کی گئی۔ عالمی مالیاتی اداروں اور دو طرفہ شراکت داروں کے فنڈز میں آنا شروع ہو گئے، تاہم موجودہ مالی سال معاشی شرح نمو معتدل اور مہنگائی ہدف سے زیادہ رہے گی۔ پاکستان کو بلند بیرونی اور اندرونی مالی ضروریات کا سامنا ہے۔ نئی حکومت پالیسی اصلاحات کے لیے پرعزم اور $401 ارب کے پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل کرنے پر قائم ہے۔ IMF نے زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔